اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ARYQ TV پر یہ پروگرام یعنی میری پہچان دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں مجھے سماعت کر رہے ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، میری پہچان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروردگار عالم نے انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے یعنی تخلیق انسانی کا مقصد عبادت قرار دیا اللہ رب العزت نے، اور جب انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یعنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اس کا مقصود اللہ کی عبادت ہے، تو وہ عبادت کون سی؟ یعنی ایک ہے بدنی عبادت جیسے نماز وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ قولی عبادت جب ہم ذکر اللہ کرتے ہیں، پھر ہے مالی عبادت یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، وہ مال جو اللہ ہی نے تو ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی انفاق فی سبیل اللہ۔ اور آج ہم اسی پر بات کریں گے، یعنی آج کا ہمارا جو عنوان ہے، جو موضوع سخن ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیات بھی تشریف فرما ہیں، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے کہ اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں پلٹا کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کتنا کریم ہے، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرنے کا کتنا فائدہ ہے یہ ہمارے گمانوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، تم میری راہ میں خرچ کرو تو میں تمہارے لیے خرچ کروں گا، میں تمہیں ایسا دوں گا کہ جو جیسا کہ ابھی میں نے کہا نا کہ ہمارے تصور یا ہمارے گمانوں سے بھی بہت زیادہ ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج انشاءاللہ تعالی اس کی اہمیت، اس کی فضیلت جانیں گے، کیا کیا فوائد ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی جانیں گے۔ مہمان شخصیات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہماری جو پہلی مہمان شخصیت ہیں بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو علم دیا ہے انہوں نے، اور ماشاءاللہ میری بھی استاد کا درجہ رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فضل رکھے آپ پر، ہمیشہ تا حیات فضل رکھے۔ اور ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہیں ان کا بھی اپنا انداز ہے، بہت وقت ہو گیا انہیں بھی ARYQ TV پر، اور بہت اچھی انہوں نے جگہ بنائی ہے اپنے علم کی بدولت، اپنی محنت کے بدولت۔ سعدیہ سعید موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو بھی، سعدیہ آپ کو بھی۔ آپ گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ قرآن کریم میں انفاق کے متعلق آپ کیا احکامات ملتے ہیں، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو، انسانوں کو نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، حج کرنے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے دیوے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر صاحب نصاب شخص پر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقات، خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کا عمل سارے سال جاری اور ساری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا، وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو جو مال ہم عطا کیا ہے ہم نے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت تک تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کے اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں چھپے اور کھلے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم سے پوچھیں لوگ کہ مال کہاں خرچ کریں تو جواب دو کہ جو مال تم خرچ کرو یتیموں، بیواؤں، مساکینوں پر خرچ کرو۔ قرآن پاک میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو اللہ نے ایسے باغ سے تشبیہ دی ہے جو زینب بہت اونچائی پر واقع ہو، جہاں خوب بارش برستی ہو اور 2 گنا پھل لاتا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی محبت میں یتیموں، بیواؤں،
راہداروں لاچاروں پر خرچ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں تو ان پاؤں پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور آدمی اللہ کی راہ میں جن ہاتھوں سے کچھ دیتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جتنے قدم وہ اللہ کی راہ میں کچھ دینے کے لیے جاتا ہے تو قدم اللہ کی راہ میں زینب نیکی میں شمار ہوتے ہیں، اور ہر قدم کے بدلے ایک نیکی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب دل سے دیکھیے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جب وہ دل سے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا عہد کرتا ہے تو دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے، یعنی دل جو ہے اس کا اللہ کی محبت سے اور اللہ کی مخلوق کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی چیز کا ایک جوڑا اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے فرمائے کہ جا، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتا ہے داخل ہو جا، جو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مال دینے سے کم نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں مال دینے سے اللہ میں اور عطا کرتا ہے۔ اور زینب ہمیں بہت سی پریشانیوں سے بچاتا ہے گا، ہمیں بہت سی مصیبتوں سے بچاتا ہے، بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تو للہ اللہ نے جو ہمیں رزق حلال دیا ہے اس میں ہم مخلوق خدا کا بھی خیال رکھیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، بہت پیارے انداز سے آپ نے قرآن کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کس طرح خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی آپ موجود ہیں، میں چاہوں گی انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت آپ بیان کر دیجیے، اس کی اہمیت فرمائیے گا، ازروِ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز رب کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اسی طرح کہ جو رب نے تمہیں مال دیا اور وہ چیز جو اس نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے اس میں سے رب کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو اس رب نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ اپنے ہاتھ سے تم خود خرچ کر دو، اس کو ہلاکت میں نہ ڈالو تم اپنی جانوں کو۔ تو یہ ہمیں قرآن پاک کی آیات مبارکہ، اور اب یہاں پر بھی بہت خوبصورتی سے بیان کی ہیں بہت ساری آیات، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک ہی حکم دے رہا ہے کون سا مال جو اس رب نے تمہیں عطا کیا ہے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تم کسی چیز کے حقدار نہیں ہو۔ کھجور کے اوپر، گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سی جھڈی ہوتی ہے تم اس کے بھی حقدار نہیں ہو، کسی چیز کے نہیں ہو، رب نے تمہیں دیا ہے اور اسی کا حکم ہے کہ اس کے بندوں میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دو۔ اگر ہم حدیث مبارکہ کی طرف دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ میں نے جو تمہیں مال دیا ہے وہ تم خرچ کرو، میں تجھے مال دوں گا، تو میری راہ میں مال خرچ کر، میں تجھے دوں گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس دن سے زمین اور آسمان بنائے ہیں اس نے خرچ ہی کیا ہے، لوگوں پر دیا ہی ہے، اس کے دونوں ہاتھ بھرے میں ہیں، وہ خالی نہیں ہوئے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، تو تم رب کی راہ میں خرچ کرو گے تو کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے گناہگار ہونے میں یہی کافی ہے کہ اس کے ذمے جس کا خرچ ہو وہ اس کو اس خرچ سے روک دے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عائشہ، مسکینوں سے، محتاجوں سے، ضرورت مندوں کو کبھی بھی مایوس نہ کرنا، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح۔ جب تم محتاجوں، ضرورت مندوں سے محبت کرو گی تو قربت رکھو گی تو اس کا صلہ یہ ہے کہ رب قیامت کے دن تمہیں اپنا قرب عطا کرے گا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس جہاں میں رہتے ہوئے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے تو اللہ رب العزت کل اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ پھر فرمایا کوئی کسی پیاسے کو پانی پلا دے گا تو اللہ رب العزت مہر لگی ہوئی شراب طہور اسے پلائے گا۔ پھر فرمایا جو کسی برہنہ مسلمان کو لباس پہنا دے گا تو اللہ رب العزت جنت میں سبز لباس اسے پہنائے گا۔ یعنی ہمیں فضیلت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے کہ وہ جب ہم مال خرچ کر رہے ہیں تو اس میں انسان کے پاس تو کسی چیز میں کمی نہیں آ رہی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے ایک دنیا والوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ سود سے بچنے کے لیے ہر دم کہا گیا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو غیر اضافی پیسے آ رہے ہیں یا چیزیں وہ بڑھ رہے ہیں، حالانکہ اصل میں پروان وہ چیز چڑھ رہی ہے جو آپ نے رب کی راہ میں دے دی ہے۔ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ غیر مطلب ایک غلط راستے سے کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ چیز آپ کو دنیاوی طور پہ تو لگ رہی ہے کہ بڑھ رہی ہے، لیکن اس کا کوئی اجر
دینا نہیں ہے بلکہ اس کا عذاب ہے. لیکن جب آپ رب کی رضا کے لیے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے نکال دیتے ہیں، اس رب کا حکم ہے، تو وہ رب کئی گناہ بڑھا کر دے دیتا ہے. اور ہمارے پاس ہمارے اسلاف کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے اسلاف کے ہمارے پاس کئی سیرت میں واقعات موجود ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے ایک دیا تو رب کا وعدہ ہے کہ وہ پلٹا کر 10 گنا دے گا، تو ملا ہے سب. بے شک، سبحان اللہ. یعنی عقل کہتی ہے کہ دینے سے کم ہو جاتا ہے. بظاہر اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں، 5 دے دیے تو 5 ہی بچتے ہیں، لیکن باقی وہی بچتا ہے جو آگے بھیج دیا. یعنی جو آپ نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ ایسے پلٹ کر آپ کے پاس آئے گا کہ آپ کے تصور یا آپ کے گمان سے بھی بہت زیادہ ہوگا. تو جو اللہ رب العزت ہے اس ہی نے تو ہمیں یہ مال دیا، اس نے ہی ہمیں یہ دولت دی. یہ تمام اسباب جو ہمارے پاس جمع ہیں وہ تمام اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں، تو اسی کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. مزید اس پر کلام کریں گے، ایک وقفہ ہے جناب، حاضر ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں جناب انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، یعنی شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس مال میں سے لوگوں کے لیے خرچ کرنا، مخلوق خدا کے لیے خرچ کرنا، خلق خدا کے لیے خرچ کرنا. اور اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے. اللہ رب العزت کو یہ عمل، یہ بندے کی یہ ادا بہت محبوب ہے کہ وہ اس کے بندوں کے لیے خرچ کرے یا اللہ کے جو بندے ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہے، ان کے کام آئیں. آج اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ بھی تشریف فرما ہے، سعدیہ سعید بھی تشریف رکھتی ہیں، اور دونوں ہی کی جانب سے اس حوالے سے بہت اچھی گفتگو جاری و ساری ہے. اب تک کی گفتگو میں ہم نے جانا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کیا احکامات ملتے ہیں. حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی اہمیت کو بھی ہم نے جانا. آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپا یہ ارشاد فرما دیجئے انفاق کا انداز یا طریقہ کیا ہونا چاہیے. آپا دین اسلام کیا طریقہ کار وضع کرتا ہے اس حوالے سے، فرمائیے گا. ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر میں موجود تھیں. دروازے پہ ایک سائل نے دستک دی تو حضرت عائشہ نے خادمہ سے کہا کہ روٹیاں لاؤ، اور حضرت عائشہ روٹیاں دینے لگیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ روٹیاں گن کر مت دو، ورنہ اللہ تمہیں بھی ثواب گن کر دے گا، اور بچا کے نہیں رکھو اللہ ضائع کرے گا، یعنی اللہ تمہیں کم عطا فرمائے گا. اور اے عائشہ غریبوں مساکینوں کو اپنے نزدیک رکھ، قیامت کے دن اللہ تجھے اپنے نزدیک رکھے گا. دیکھیے دین اسلام ہمیں پیار محبت اور ایک دوسرے کی عزت و احترام کا درس دیتا ہے. جب ہم اللہ کی راہ میں کسی کو کوئی مال دیں، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں، کسی کی مدد کریں، تو ہمیں زینب سامنے والے کی عزت نفس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. دیکھیے زینب امیر کو ضرورت نہیں ہوتی، غریب ہاتھ پھیلا لیتا ہے، لیکن ایک سفید پوش انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے 10 دفعہ وہ مرتا ہے اور 10 دفعہ وہ جیتا ہے. ظاہر اس کا ضمیر اسے پریشان ملامت کرتا ہے، یا کہتے ہیں کہ اللہ میرے ایسے حالات کیوں ہوئے. دیکھیے لقمان سے کسی نے پوچھا کہ موت سے زیادہ کوئی تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جب کوئی سفید پوش انسان اپنی ضروریات کے تحت کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ لمحہ اس کے لیے موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو دین اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے، ہمیں یہ انداز طریقہ سکھایا کسی کی مدد کرتے ہیں کہ ہم اس کی عزت نفس سے نہ کھلیں اور اس کی عزت و احترام کو ملوز خاطر رکھیں. پھر دیکھیے دین اسلام ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ ہم کسی کی جب کوئی مدد کریں اللہ کی راہ میں تو اس میں کوئی نمود و نمائش نہیں ہونا چاہیے، کوئی ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اچھی سوچ پر جو انعام ملتا ہے وہ اچھے عمل پہ نہیں، اس لیے کہ سوچ میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی. تو ہم کسی کی مدد کریں تو اس ہاتھ دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا اور وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی کی مدد کرتے وقت اس انداز سے کرتے تھے کہ اس ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. دیکھیے زینب جب انسان اپنے ہاتھ سے کچھ دیتا ہے تو ہاتھ اس سے کہتا ہے کہ پہلے میں چھوٹا تھا،
تو نے مجھے بڑا بنا دیا. پہلے تو میرا نگہباں تھا, میں تیرا نگہباں ہوں. پہلے میں تجھے اپنا دشمن سمجھتا تھا, آج سے تو نے مجھے اپنا دوست بنا لیا. دیکھیے اسی طرح اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں. ہم کسی کو اللہ کی راہ میں کچھ دیں تو اس میں نیت کی سچائی, اخلاص کی سچائی, عمل کی سچائی, فکر کی سچائی اور سوچ کی سچائی ضرور شامل ہونی چاہیے کہ ہم اس میں کسی کی انسلٹ کا کوئی پہلو نہ ہو, اس میں کسی کو تضحیق کرنے کا کوئی پہلو نہ ہو, اس میں اپنی بڑائی ظاہر کرنے کا کوئی پہلو نہ ہو, اس لیے کہ اللہ اور اس کا حبیب ایسی چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے. ایک شخص بنی اسرائیل میں رہتا تھا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں چپکے سے صدقہ کروں گا, اور رات میں سویا اور آدھی رات میں اٹھا, اس نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کو صدقہ دیا تو دیکھا کہ وہ چور تھا. دنیا میں شور مچ گیا کہ ایک شخص نے کسی چور کو صدقہ دیا تو زار و قطار رونے لگا, کہنے لگا میرے رب مجھے نہیں پتا تھا یہ چور ہے, تمام تعریفیں تیرے لیے میرے رب. دوسرے دن پھر اس نے ایک صدقہ دینے کا ارادہ کیا. جیسے اس نے دروازہ کھولا رات میں اور ایک عورت جا رہی تھی, اس کو صدقہ دیا تو شور ہوا کہ اس نے ایک بدکار عورت کو صدقہ دیا. تو اس نے کہا کہ میرے رب مجھے نہیں پتا تھا یہ بدکار ہے, میں نے تو تیری راہ میں دیا تھا, تمام تعریفیں میرے رب تیرے لیے. تیسرے دن پھر اس نے صدقہ دینے کا ارادہ کیا تو ایک غنی شخص کو دے دیا. تو پھر شور ہوا کہ کسی نے غنی شخص کو صدقہ دے دیا تو کہنے کا اللہ مجھے نہیں پتا تھا یہ امیر تھا, یہ غریب تھا, یہ غنی تھا, میں نے تیری راہ میں دیا ہے میرے رب, تمام تعریفیں تیرے لیے. روتے روتے سو گیا کہ پتہ نہیں میرا صدقہ, میرا دیا ہوا عمل, میرا کیا ہوا عمل اللہ کی راہ میں قبول ہوگا یا نہیں. تو رات میں خواب میں دیکھتا کیا ہے کہ ندا آئی کہ تیرا صدقہ تیری نیت کے بدلے قبول ہوا. چور کو اس لیے دیا گیا کہ وہ چوری سے توبہ کر لے, بدکار عورت کو اس لیے دیا گیا کہ وہ بدکاری سے توبہ کر لے, اور دیکھیے غنی کو اس لیے دیا گیا کہ وہ شرم محسوس کرے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا, اللہ اور زیادہ عطا فرماتا ہے. اور غنی کو اس لیے دے گا کہ وہ شرم محسوس کرے کہ اپنا مال بچا کر نہ رکھے, اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت ہمیں ان پہلوؤں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ کسی کی ہم عزت نفس نہ کھیلیں, اور جو عمل کریں ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں امت محمدیہ کے فقراء جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک گھوٹ پانی کسی کو پلایا تھا, کوئی کپڑا پہنایا تھا, ایک نوالا کھلایا تھا, آئیں اللہ تعالیٰ سے اپنا انعام وصول کریں اور اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا. تو دیکھیے ہم اپنے ہر عمل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دیں. وہ ظاہر کا بھی جاننے والا ہے, وہ باطن کا بھی جاننے والا ہے, اور اللہ ہمارے نیک عمل کو اسی وقت قبول کرے گا جب ہم سچائی کی نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیں گے. سبحان اللہ. اور جس طرح سے دینے کے حوالے سے بات ہوئی, کسی بزرگ نے کہا کہ جب میں کسی کو کچھ دیتا ہوں تو اس کی نگاہوں کی طرف نہیں دیکھتا, یعنی اپنی آنکھوں کو نیچے رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کی نگاہوں میں کہیں شرمندگی ہو, یا ہو سکتا ہے کہ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی دیکھ کر میرے اندر تکبر پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. یہ انداز ہمارے اسلاف کا ہے لوگوں کو دینے کے حوالے سے. یہ ترغیب ہمیں دی ہے, یہ تعلیم ہمیں دی ہے ہمارے بزرگان دین نے, ہمارے اولیاء کاملین نے, جو اللہ کے ولی ہیں, جو اللہ کے دوست ہیں. تو ہمیں ان کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے اور کس طرح دینا ہے, کیسے بانٹنا ہے. جی سعدیہ آپ موجود ہیں, ارشاد فرما دیجئے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے, اور کیا صرف مال ہی خرچ کرنا کافی ہے؟ فرما دیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد دو لوگوں یعنی رش دو لوگوں کے لیے ہے. ایک وہ کہ جسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک عطا کیا اور وہ رات میں اس کی نماز میں تلاوت کرے, اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے مال دیا اور وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس مال کو خرچ کر دے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ مطلب کہ جو سخی شخص ہے اس کے لیے عزت ہے اور جو بخیل ہے اس کے لیے ذلت ہے. اب جو انسان کے مال خرچ کرنے کا مقصد ہے یعنی انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مقصد سب سے پہلی بات تو وہ کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا, کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کا ساتھ دینے پہ, کہ جب آپ اللہ کی مخلوق کا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. جیسے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بہت
ضروری ہے, دیگر دنیاوی کام بھی بہت ضروری ہے, معاشرے کو چلانا بھی بہت ضروری ہے. یہ دنیا بھی ہم مسلمانوں انسانوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے, تو اس میں رہتے ہوئے یہاں کے بھی تمام حقوق کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے. اب اگر انسان اپنی چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا قرب بھی پاتے. دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جنہوں نے نماز پڑھنے کے فوراً بعد اپنا باغ صدقہ کر دیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا تو کہا یہ میرے اور رب کے معاملات میں درمیان میں حائل ہو رہا تھا, اس لیے میں نے اس کو صدقہ ہی کر دیا, کیونکہ میں جس محبت سے رب کے آگے جھکا ہوا تھا, اس باغ کا چند لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال آ گیا تو میں نے رب کی راہ کے لیے, رب کی رضا کے لیے ہی اسے صدقہ کر دیا. یعنی اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کہ سرکار کے صحابہ کا عمل کتنا شاندار کہ وہ ہر چیز رب کی رضا کے لیے لٹانے کے لیے ہر دم تیار رہتے. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو صدقہ کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور کل ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. پھر جو بھی شخص چاہے وہ اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور ہی کیوں نہ رب کی بارگاہ میں صدقہ کرے تو اللہ رب العزت اسے اپنے پاس بڑھاتا ہے. جیسے تم اپنے پاس ایک بکری یا دمبے کے بچے کو لے کے پالو یا اونٹ کے بچے کو لے کے, اور وہ بڑا تناور ایک وہ پورا جانور تیار ہو جائے, اسی طرح وہ پہاڑ کے برابر نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں انسان کو تقسیم کرنے کی عادت لازمی ہونی چاہیے. اب آگے بات یہ پوچھی گئی کہ کیا مال ہی, اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ اپنا کسی کو وقت دے دے, اپنی کوئی اور چیز پیش کر دے جس سے وہ اس کی مدد کر سکے. ایک مختصر سے ایک واقعے سے بات سمجھاتی ہوں کہ محمود غزنوی کے ذہن میں 3 سوال آتے تھے کہ پتہ نہیں میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں, جنت میں جاؤں گا یا نہیں, اور یہ جو علماء کرام ہیں وہ انبیاء کے وارثین کیوں ہوتے ہیں. تو ایک دن ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو دیکھا ایک طالب علم کباب فروش کے پاس کھڑے ہو کر جب اس کا دیا ہوا سے تیز ہوتا تو اس کی کتاب تک روشنی آتی, اس سے علم حاصل کر رہا ہے. تو جب وہ یہ دیکھا تو اپنے وزیر سے مشل بھیج دی کہ آپ انہیں دے دیں تاکہ یہ اپنا علم آسانی سے حاصل کر لیں. اس رات سوئے تو خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے, تیرے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے انبیاء کے وارث کی علم سیکھنے میں مدد کر دی. تو جب آپ کسی کے لیے کوئی ارادہ کر لیتے ہیں, اب وہ مال و دولت نہیں تھا, وہ ایک مشل تھی جو دی تھی, تو اس کا بھی صلہ ضائع نہیں جاتا جب آپ کی نیت خالص ہوتی ہے. تو مقصد ہے کہ مال جس کے پاس ہے وہ مال رب کی راہ میں ضرور خرچ کرے, نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو وہ سکھا دیں, آپ کے پاس کوئی علم ہے تو وہ سکھا دیں, کیونکہ انسان کے اس جہاں سے جانے کے بعد تمام اعمال رک جائیں گے لیکن 3 اعمال جاری رہیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مفہوم حدیث ہے کہ وہ جو علم نافع اس نے سکھا دیا وہ چلتا رہے گا, صدقہ جاریہ اپنے ہاتھ سے کر گیا وہ چلتا رہے گا, پیچھے جو نیک اولاد چھوڑ گیا وہ اس جہاں میں رہتے ہوئے رب کی عبادت کرے گی, رب تمہیں قبر میں اس کا صلہ عطا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے, اب وہ جتنا بھی ہے اس میں سے اگر ہم آپ اللہ کی راہ میں دیں گے تو وہ بڑھتا ہی ہے. اور وہ کس طرح سے بڑھ کر اللہ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ سے ہمیں سمجھایا کہ وہ پلٹ کر آپ کو ملے گا. تو جو چیز پلٹ کر اللہ کی بارگاہ سے آپ کو ملے گی تو وہ اس میں کتنی برکت ہوگی, اور برکت کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, لوٹیں گے تو اس پر مزید کلام کریں گے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اور بات ہو رہی تھی برکت کی کہ اللہ رب العزت نے جو مال ہمیں دیا ہے جب ہم اس میں سے خرچ کرتے ہیں, مخلوق خدا کی خدمت کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اور جناب برکت کا مفہوم جیسا کہ وقفے پہ جانے سے قبل بھی میں آپ کے گوش گزار کر رہی تھی کہ بہت وسیع ہے. اب برکت ہماری عمر میں بھی ہوتی ہے, اور اس عمر میں برکت یعنی اس عمر میں ایسی برکت کہ ہم مختصر وقت میں ایسے کام کر جاتے ہیں کہ اللہ اکبر, ہمارے جانے کے بعد ہمارے پیچھے رہ جانے والے اس کام کو بہتر انداز سے انجام دیتے ہیں, یعنی اس کو فالو کرتے ہیں اور وہ یاد رہتا ہے. برکت ہماری اولاد میں بھی, فرما بردار اولاد اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے, حلال رزق عطا فرماتا ہے. وہ مال و دولت, وہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ دگنا ہو کر ہمیں ملتے ہیں, وہ بڑھتے ہیں اور مزید بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات بھی موجود ہیں جو اس پر مزید کلام کریں گی, اور سوال بھی میرے پاس موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تشریف فرما ہیں, ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ, سعدیہ سعید بھی تشریف فرما ہیں. مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ یہ
ارشاد فرما دیجئے، اب ہم بار بار ترغیب کی بات کر رہے تھے، لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف جمع کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ قرآن میں انفاق نہ کرنے والے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے کیا وعیدات آئی ہیں، آپ فرمائیے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سونا چاندی جمع کرتے ہیں، تو قیامت کے دن سونا چاندی کو آگ پہ تپایا جائے گا اور ان سے ان کو داغا جائے گا، اور یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ کسی اللہ کی راہ میں کسی کو کچھ دے کر احسان جتاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احسان جتانے والوں سے بہتر عفو درگزر اور نرم گفتگو کو قرار دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ احسان کر کے جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو مال تم نے جمع کیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو قیامت آنے سے پہلے. قیامت کا دن بڑے ہیبت ناک ہوگا، نہ انسان کو کوئی اس کا مال فائدہ پہنچا سکے گا، نہ کافروں کے کام اس کی سفارشیں آ سکیں گی، نہ انسان کو دنیاوی دوستیاں اس کے کام آ سکیں گی، اور اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ کرنے کی وجہ سے تمہیں کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے بائیں جانب کا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ جس نے تیری راہ میں خرچ کیا تو اسے اور عطا کر، اور اللہ جس نے بچا کر رکھا اس کا تو ضائع کر دے. دیکھیے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے کہ ہم قیدیوں کو کھلاتے ہیں، مساکینوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے شکریہ یا بدلے کے طلبگار نہیں، ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. تو ہمیں کسی کی مدد کرتے وقت، اللہ کی راہ میں کچھ کرتے وقت کسی پر احسان نہیں جتانا چاہیے. اس کے لیے دردناک عذاب قرآن پاک میں موجود ہے، اور ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے رضا کے لیے کسی کو ایک لقمہ کھلاتا ہے، ایک گھونٹ پانی پلاتا ہے، یہ راہ خدا میں کچھ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کو اس سے دور کر دیتا ہے. اور دوزخ کہتی ہے کہ میرے رب امت محمدیہ کے صدقہ دینے والوں پر عذاب مسلط کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اچھا ہی ہوا تو نے مجھے آزاد کر دیا. تو دیکھیے اللہ کی راہ میں کچھ دیتے وقت یا کسی کی مدد کرتے وقت ہم دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اور ایسا کوئی عمل نہیں کریں کہ اتنا ہم خرچ کر رہے ہیں اس کے بعد احسان بھی جتا رہے ہیں، لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں، بڑائی کی باتیں بھی کر رہے ہیں. تو اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، اور بڑائی صرف اللہ کو جستی ہے، انسانوں کو نہیں. سبحان اللہ. یعنی تکبر تو صرف اللہ کی چادر ہے، وہ پروردگار عالم جو غفور الرحیم ہے. ابن آدم کہتا ہے میرا مال، تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا. یعنی ہم بار بار یہی بات کر رہے ہیں، اور اس کی گردان یوں بھی ہے کہ جو کچھ آگے بھیج دیا وہی بچتا ہے. یعنی ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم نے دنیا میں بچا کر رکھا ہے وہ بچا ہے، نہیں، جو ہم نے آگے بھیج دیا ہے وہ ہمارے لیے بچتا ہے. آپ موجود ہیں سعدیہ، فرمائیے گا راہ خدا میں خرچ کرنے کے جو فوائد ہیں، اس کی برکات ہیں، اس کے حوالے سے بتائیے گا. اور آپ فی زمانہ دیکھ رہے ہیں سعدیہ کہ کس طرح سے لوگ پریشان ہیں، تو اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس ضرورت کو آپ کیسے محسوس کرتی ہیں، فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آغاز سے اب تک یہی بات ہوتی رہی کہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے سے ہمیشہ مال بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا. اور ہم نے جہاں اتنی باتیں کی تو اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ہم اتنا کچھ رب کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو پھر اس کے یقیناً کوئی نہ کوئی فوائد تو ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس کی ترغیب دے رہے ہیں. تو ہمیں فائدوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العزت اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا. اور پھر دیکھیے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خواہ ان پر خوشحالی ہو چاہے تنگ دستی ہو، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی راہ میں اس کی رضا کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس اس وقت کتنا ہے اور کتنا نہیں، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے کر خرچ کر دیتے ہیں. تو پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے کہ آپا نے بھی آغاز میں بات کی اور بھی بات ہوتی رہی کہ انہی لوگوں کو جنت کے لباس بھی پہنائے جائیں گے، شراب طہور بھی پلائی جائے گی، انہی لوگوں کو پھل دیے جائیں گے جنت کے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنت
जन्नत वाजिब हो जाएगी। सही। और फिर देखें तो आप सदका और खैरात करके, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करके रब की बारगाह में रब की रज़ा के लिए अपने आप को आग से, गुनाहों से भी बचा सकते हैं। एक बहुत बड़ा फ़ायदा, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना दो। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया कि सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को ख़त्म कर देती है। तो इसी तरह ये इंसान के गुनाह भी ख़त्म हो जाते हैं जब वो सदका देता है। और फिर देखें कि जब इंसान रब की राह में देता है तो कई गुना बढ़ाकर वो रब देता है। अगर हम यहाँ मिसालें देखें तो हजरत राबिया बसरी की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि आप रोजे से थी, आपके पास एक ही रोटी थी और आपकी खादमा ने कहा मेहमान भी आ गए, बाहर साहिल भी था, तो आपने कहा साहिल को दे दो ये रोटी। थोड़ी देर के बाद आपके पास 3 रोटियां आई, फिर 5 आई, आपने कहा ये मेरा हिस्सा नहीं है। 9 आई, आपने कहा ये मेरा हिस्सा नहीं है। जब 10 आई तो कहा हाँ ये मेरा हिस्सा, क्योंकि रब का वादा है तुम 1 दोगे तो मैं 10 बनाकर लौटाऊंगा। और फिर अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि हजरत सुहेल कभी ये मामूल था कि आप कभी भी किसी के हाथ में सदका और खैरात नहीं देते थे। आप हमेशा ज़मीन पर रख देते थे और कहते थे जिसको ज़रूरत होगी वो उठा लेगा। तो आपके मुरीदीन पूछा करते थे कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो आपने कहा मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं रब की मखलूक में अपने हाथों से जब दूं तो मेरा हाथ ऊंचा और उनका हाथ नीचे हो। तो आपका ये मामूल था। तो हमारे असलाफ हमें बताते हैं कि जब रब की राह में दो तो ऐसे दो कि किसी को खबर ही ना हो। और फिर आप ये देखिए कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद ने आपसे अर्जी पेश की कि आप रब की राह में जो मुस्तहिक हैं उनको तो दें, जो मुस्तहिक नहीं है आप उनको नहीं दें। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुरीद से फरमाया कि तुम्हारी जो औकात थी वो हजारों की थी, रब ने तुझे लाखों से नवाजा। जब उसने देने में कमी नहीं रखी तो तुम रब की राह में उसके बंदों को देने में कमी क्यों करते हो? तुम उसको भी दो जो मुस्तहिक है और उसको भी दो जो नहीं है। रब तुम्हें वो भी देगा जिसके तुम हकदार हो और वो भी देगा जिसके तुम हकदार नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के रसूल सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्ते उतरते हैं आसमान से और वो दुआ करते हैं कि अल्लाह जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो तेरी राह में खर्च करते हैं उसके माल को बढ़ा दे। यानी माल को बढ़ाने के लिए फ़रिश्ते दुआ कर रहे हैं। और हम हमेशा ये बात करते हैं कि तुम फ़र्श वालों पर रहम करो, अर्श वाला तुम पर रहम करेगा। आप मौजूद हैं, बहुत प्यारी बातें भी हो रही हैं। बहनें आपको, बच्चियां बहुत गौर से सुनती हैं। लास्ट में कोई छोटा सा मुख्तसर सा मैसेज फरमाइएगा। देखिए, एक सहाबी नाबीना थे और जहाँ नमाज पढ़ते थे उन्होंने घर के दरवाजे तक एक डोरी बांध रखी थी। तो और जब कोई साइल आता था तो डोरी पकड़कर खुद जाते थे और किसी मिस्कीन को, साइल को अपने हाथ से देते थे। तो घर वालों ने कहा कि हज़रत ये खिदमत तो हम भी आपकी अंजाम दे सकते हैं। तो उन साहबी ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जब अल्लाह की राह में किसी मिस्कीन को कुछ अपने हाथों से दो तो अल्लाह बुरी मौत से बचाता है। तो हमें बुरी मौत से बचना है, हमें बुरी बीमारी से बचना है, बुरी घड़ी से बचना है। तो हम अल्लाह की राह में नेक नियति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई की नियत के साथ दें ताकि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। और आप हम हमेशा तो ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नागहानी आफात से महफूज फरमाए। तो सदका कितनी खूबसूरत चीज़ है जो हमें नागहानी आफात से भी महफूज रखता है। सादिया, मुख्तसर सा मैसेज। बस मैं कहना चाहूँगी कि शेख सादी अलैहि रहमा ने बयान किया कि मैंने सारी ज़िंदगी 2 लोगों को ढूंढा मगर मुझे नहीं मिले। एक वो जिसने किसी के ऊपर जुल्म किया और वो रब के कहर से बच गया। दूसरा वो कि जिसने रब की रज़ा के लिए दिया और वो खाली हाथ रह गया। तो रब की रज़ा के लिए दें तो रब आपको माला माल करते हैं। यानी रब की रज़ा के लिए देंगे तो कभी खाली हाथ नहीं रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको बामुराद रखे और हमेशा इसी तरह फलता फूलता रखे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। सादिया सईद साहिबा, आप तशरीफ़ लाएँ, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अभी बात हो रही थी, हम दौरान गुफ्तगू ये बात हुई कि क्या हम माल के अलावा भी कुछ खर्च कर सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि अल्लाह ने हमें इतना दिया ही नहीं, काश हमें अल्लाह ताला इतना देता तो हम अल्लाह की राह में खर्च करते। अल्लाह ने हमें बहुत दिया है। क्या हमने कभी ये सोचा कि हमने कभी पेट पर पत्थर बांधे हैं भूख से? क्या हमारे घर में कभी ऐसा हुआ है कि एक खजूर भी ना हो हमारे खाने के लिए? क्या हमने बग़ैर इफ्तार के ऐसे ही तवातुर के साथ कभी रोज़े रखे हैं? नहीं। उस परवरदिगारे आलम ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर हम गिनना चाहें, शुमार करना चाहें तो फिर नहीं शुमार कर पाएंगे, क्योंकि हमारे असलाफ़ का क्या तरीका रहा, उन्होंने कैसे ज़िंदगियाँ गुजारी। अल्लाह अकबर, वो पढ़ें तो हमारे रोंगटे
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی جتنا دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔